بعض بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين وهو رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال: وشاركهم في الأولاد والأموال وعظهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. شیعہ اثنا عشری جماعت موریشس کی اس عشرہ زینبیہ 1445 ہجرہ یعنی 2023 کی آج یہ 7th مجلس ہے، اور اس کے بعد صرف 2 مجالس باقی ہیں جس میں مجھے اپنے اس سبجیکٹ اور ٹاپک کو مکمل کرنا ہے. لیکن آج کی مجلس کے لیے میں پہلے سے یہ ایکسپلین کر دوں کہ کل رات، یعنی کل سے مطلب یہ کہ لاسٹ نائٹ مجلس کے بعد پھر جو ہمارا کوئسچن آنسر کا سیشن ہوا تھا وہ مجھے بہت پسند بھی آیا تھا، میں بہت امپریس بھی ہوا تھا. اور جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ 40-45 آلموسٹ 50 ایئرس جو میں مجالس پڑھ رہا ہوں، تو ہر جگہ کوئسچن آنسر سیشن کو میں بہت اہمیت دیتا ہوں. مجلس کہیں 1 گھنٹے کی ہوتی ہے تو ایسے بھی جگہ ہیں جہاں 4 گھنٹے میں نے پھر اس کے بعد کوئسچن آنسر سیشن کی. کچھ لوگ تو وٹنس ہیں اس کے جو اس مجمع میں ابھی بھی موجود ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں ابھی بھی میں اس موریشس آنے سے پہلے جہاں مجلسیں پڑھ رہا تھا وہاں بھی اگر آپ آن لائن پہ جائیں گے تو کوئسچن آنسر سیشن ملے گا آپ کو 1 گھنٹے. لیکن سوالات کی کوالٹی بھی اچھی تھی اور لوگ بہت ہی اٹینٹیو اتنی رات وہ سوالات سن رہے تھے. اس لیے آج کی مجلس میں آپ کو اس کے کچھ ایفیکٹس نظر آئیں. آلدو موریشس کے اس عشرہ زینبیہ میں پہلے دن سے ابھی تک ہر مجلس میں ایک آدھ کوئی مسئلہ بیان تو کر رہا ہوں، لیکن شاید آج کو زیادہ ایسی باتیں ہو جائیں. تو یہ کل رات کا جو ہمارا ایک بہت ہی اچھا کوئسچن آنسر سیشن ہوا، یہ اس کا رزلٹ ہوگا. اور اس میں شروع میں وہ اس چیز کو ایکسپلین کر دوں جو میں نے پہلی مجلس میں عرض کی تھی کہ شیطان سب سے زیادہ جس ٹول کو استعمال کرتا ہے مومن کو بہکانے کے لیے، وہ یہی لیک آف نالج، اگنورنس. اس کو حلال و حرام کے مسئلوں کے قریب نہ جانے دو تو 90% تو شیطان کا کام سولو. جو میں ٹائم بچانے کے لیے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، 3 دفعہ تو اب تک میں ریپیٹ کر چکا ہوں. لیکن اس کا وضو غلط کرا دو، پھر جتنی نمازیں پڑھے گا وہ ساری نمازیں اس کی غلط ہو رہی. اور عشرہ زینبیہ اور عشرہ زینبیہ کے آخری مجلس میں آپ زیارت اربعین پڑھیں گے. وہاں بھی آقا حسین کے جہاد کو جو ہم نے سمرائز کیا ہے، لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَالْحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، کہ آقا حسین نے یہ قربانی اس لیے دی تاکہ اللہ کے تمام بندوں عبادت
ناٹ اونلی مومنین، ناٹ اونلی مسلم، تمام بندوں جہالت سے نکالا جائے. تو یہ تو میں مزید 40 ڈے کی مجلس میں ایکسپلین کروں گا. تو ایک طرف معصوم امام، اللہ کے ریپریزنٹیٹو، ان کا مشن ہمارے سامنے آیا. دوسری جانب شیطان، تمام انسانوں کا دشمن، اس کا مشن ہمارے سامنے آیا. قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کیا اس کا ترجمہ کر کے جملے کو مکمل کروں. 2 آیتیں ہیں. ایک تو سورہ یاسین کی آیت الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. آج مجلس کے شروع میں جو اسٹوری آ رہی ہے وہ اس آیت کی تفسیر ہے. آیت یہ ہے کہ اے آدم کے بیٹو، ہم نے تم سے کمٹمنٹ لیا تھا یا پرومس لیا تھا یا وعدہ لیا تھا یا عہد لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرو. اور دوسری آیت جو آج شروع میں اسٹوری آ رہی ہے اس کی تفسیر، یہ آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 64. جب شیطان نے کہا کہ اے خدا تو مجھے یہاں سے نکال رہا ہے تو میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. تو اللہ نے کہا جو بندے تیری باتوں میں آ جائیں، شارکہم فی الاموال والاولاد، ان کے مال میں بھی تو شریک ہو جانا، ان کا پارٹنر بن جانا، ان کی اولاد میں بھی تو شریک ہو جانا. ان کا مال بھی تیرے لیے، ان کی اولاد بھی تیرے لیے. وَعِدْهُمْ، اور ان سے جھوٹے جھوٹے وعدے کرنا. ایک وعدہ اللہ نے ہم سے لیا ہے، ایک کہہ رہا ہے شیطان سے اللہ نے کہا. شیطان سے اللہ کر جاؤ اور ان لوگوں سے وعدے کرو، لیکن پھر ہم کو بتا رہا ہے اللہ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غَرُورًا. شیطان جو تم سے وعدہ کرتا ہے وہ جھوٹ نکلے، وہ کھوٹا ہوگا، وہ بڑی بڑی باتیں تم سے کرے گا. اچھا، یہ آیت کی تفسیر میں نہیں کر رہا ہوں، صرف ترجمہ کرنا تھا. تو واپس آئیے اصل موضوع پر کہ آیت کی 2 آیتیں ہیں. دونوں آیتوں کا ذکر اس اسٹوری میں ہے جو شروع مجلس میں آ رہی ہے. لیکن اس سے پہلے تو میں نے کہا کہ لاسٹ نائٹ جو ہمارا کوسچن آنسر سیشن تھا اس کو ذہن میں رکھ کے پہلے 2 باتیں بتا دوں اور اس کے بعد پھر وہ جو اسٹوری ہے اور اس کے بعد پھر شیطان کا وہ انٹرویو. اچھا، یہ اسٹوری جو ہے یہ بھی شیطان کا ایک انٹرویو، بٹ ویری شارٹ انٹرویو، جس میں قرآن کی ان 2 آیتوں کی تفسیر گویا شیطان نے کی. اچھا، تو کل رات کا ہمارا موضوع تھا 8th امام. اور 8th امام وہ امام ہیں کہ جہاں سے امام زمانہ کی پریپریشن شروع کر دی گئی. امام زمانہ کا تذکرہ رسول اللہ سے لے کر امام علی سے لے کر شہزادی فاطمہ سے لے کر ہر معصوم نے کیا. امام کی سائنس آف ظہور بتائی ہے. امام جب آئیں گے تو کس طرح حکومت کریں گے، ہر امام. لیکن 8th امام کا جو زمانہ آ گیا تو اب گویا بالکل اینڈ ہے امامت کا. 8 ہے، اس کے بعد 9 تو بہت 25 ایئرس کی ایج ہے. 10 11 28 ایئرس کی ایج. 2 سب سے ینگسٹ امام اب آنے والے ہیں. تو گویا 8th امام کا مطلب یہ ہے کہ امام زمانہ 12واں امام بہت قریب آ گیا. اب تیاریاں شروع ہو گئی. 12واں امام قریب آ گیا کا مطلب یہ ہے کہ غیبت کا زمانہ قریب آ گیا. اب تیاریاں شروع ہو گئی 8ویں امام کے زمانے سے. 2 قسم کی پریپریشن. نمبر 1 غیبت میں کس طرح زندگی گزارو گے، اور نمبر 2 جب امام ظاہر ہوں گے تو کیسے ان کو جوائن کرو گے. دونوں باتیں بہت امپورٹنٹ. بہت سے لوگ غیبت میں گمراہ ہو جائیں گے، جس کی مثال بھی معصوم نے دی. حضرت موسیٰ 30 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے توراہ لینے کے لیے، ساری قوم گمراہ ہو گئی. اور بہت سے لوگ امام کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہ ہو جائیں گے، جو ساری زندگی امام کا ویٹ کرتے رہے. تو اب یہ دونوں کے لیے پریپریشن کرائی گئی کہ غیبت میں بھی تم مس گائیڈ نہ ہونا، اور ایسا نہ ہو کہ 99 سے 0 پر آ جاؤ کہ امام کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہ ہو. اب یہ جو پریپریشن ہے یہ 8ویں امام کے زمانے سے فل فلیج شروع ہو گئی. فل فلیج کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ پہلے 7 اماموں نے بھی وہ پریپریشن کرائی تھی، لیکن 8ویں تھی. اب یہ 8واں میرا موضوع آج نہیں، کل رات کی مجلس تھی. تو اس میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں. ہم کو امام یاد رہے، ہم بھولنے نہ پائے غیبت میں امام کو. رسول اللہ آخری زمانے میں آئیں گے، یہ عقیدہ سب سے زیادہ یہودیوں کے پاس تھا، بھول گئے.
ان کے علماء کو یاد رہا، عوام بھول، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی بھول جائیں۔ تو اس لیے 8ویں امام نے پہلا ہمیں ایک پروٹوکول بتایا اور پھر پریپریشن۔ صرف 2 باتیں بتا رہا ہوں کیونکہ آج کا موضوع ایک امام نہیں، اگر ہوتا تب بھی حرج نہیں تھا، 8ویں امام کے حالات ایک مجلس میں نہیں آ سکتے، لیکن چونکہ آلریڈی ایک اور سبجیکٹ چل رہا جو ایک ہمارے یہاں ایک ہمارے عبادت کے طریقوں میں شامل ہے کہ جب زمانے کے امام کا نام آتا ہے کہ ہم سر جھکاتے ہیں، اور عراق اور ایران سے جو اب آیا ہے سلسلہ یعنی علماء سے، تو سر پہ ہاتھ رکھ کے سر کو جھکاتے ہیں۔ فرسٹ پرسنالٹی جس نے یہ عمل ہمارے سامنے پیش کیا وہ 8ویں امام تھے۔ ہر امام یہ کرتا ہوگا، لیکن جو پبلک کے اندر جتنا ایکسپوجر 8ویں امام کا ہوا جب وہ کراؤن پرنس بن گئے مامون کو، یہی تو ریزن ہے۔ معصوم نے بتایا کہ 8ویں کو رضا کیوں کہتے ہیں، کہ یہ وہ تھے کہ جن سے دوست اور دشمن، شیعہ اور سنی، اپنے اور پرائے سب راضی ہو گئے تھے۔ تو اب یہ سب کے سامنے امام آ رہے ہیں۔ مامون جب بھی حکومت کرتا ہے امام کو اپنے رائٹ ہینڈ پہ بٹھاتا ہے۔ جب زمانے کے امام کا ذکر ہوتا اور 8واں امام بہت زیادہ ذکر کرتا، ریزن میں بتا چکا ہوں، ریپیٹ کرنے کا ٹائم نہیں، تو سر پہ ہاتھ رکھ کر سر کو جھکاتے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک طریقہ ہے، ہمارا ایک رواج ہے، ریت ہے، لیکن کلچرل نہیں، ریلیجس، یہ 8ویں امام نے ہم کو کیوں کیا؟ اس کے ذریعے امام یاد رہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا بہت سارے غیر شیعہ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ مولانا یہ آپ لوگ جو ہے مجلس میں سمجھ میں آتی ہے کیونکہ لیکچر اور اس قسم کے اجتماع دنیا کے ہر قوم میں ہوتے ہیں، ریلیجس کے سیکولر، مگر یہ پھر جو سر جھکا کے آپ ہاتھ رکھتے ہیں یہ کیا چیز؟ تو موقع مل جاتا ہے ہم کو تھوڑا سا ان کو سمجھانے۔ تو خیر یہ آج کا سبجیکٹ اور ٹاپک نہیں ہے، ورنہ میں اس میں بہت بات کرتا ایک بار۔ یہ تو ہو گیا کہ ریممبرنس آف امام، امام یاد رہے، بھولنے نہ پاؤ، اور تمہارے عمل کو دیکھ کے دنیا یہ پوچھے کہ یہ کیا ہو رہا۔ نمبر 2، وہ حدیث بھی 8ویں امام کی ہے کہ جب زمانے کا امام ظاہر ہوگا تو ہر وہ 20 سال کا نوجوان قتل کر دیا جائے گا، لڑکا ہو کہ لڑکی۔ کیا کہیں گے؟ ذکرہ ہو کہ ذکری، ایسے کچھ گجراتی کا لفظ ہے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں لڑکے لڑکی کو۔ کبھی کبھی سنا ہے کہ کتنے ذکرے ہیں اور کتنے ذکریاں ہیں، تو اگر میں غلط بول رہا ہوں تو آپ بہرحال سمجھ تو گئے ہوں گے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ 20 سال کی ایج ہو گئی اور حلال و حرام کے مسئلے نہیں پتہ تو امام قتل کر دے۔ یہاں پہ صرف 1 منٹ آپ کا لے لوں اور پھر اپنے سبجیکٹ پر آؤں۔ امام کے بارے میں ایک کنسیپٹ غلط کہ امام آتے ہی تلوار نکال کے وہ گردنیں کاٹتے 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 چلے جا رہے ہیں، سوائے قتل و غارت گری کے نعوذ باللہ امام کا کوئی کام نہیں۔ یہ کنسیپٹ غلط، لیکن وہ کنسیپٹ بھی غلط ہے جو کرسچینٹی حضرت عیسیٰ کا پیش کرتی ہے کہ تمہارے ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا گال پیش کر۔ امام کا طریقہ وہ ہوگا جو دعائے افتتاح کے پہلے جملے میں اللہ کا طریقہ، انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ واشد المعاقبین فی موضع النقال والنقل۔ دعائے افتتاح تو آپ پورے رمضان پڑھتے ہیں نا، سب سے زیادہ رحمت بھی تیرے پاس ہے اور سب سے سختی سے عذاب دینے والا بھی تو۔ میرا سبجیکٹ نہیں، میں موضوع سے ہٹنے نہ پاؤں۔ امام رحمت ہے اور سب سے زیادہ، لیکن جہاں پنشمنٹ کی ضرورت ہے تو امام ہی کی طرف سے پنشمنٹ ہے، اور اسی لیے امام کا ایک ٹائٹل ہے بابا ختم۔ امام کا ایک ٹائٹل ہے صاحب الدعوت نبویہ، و نبی کی طرح دعوت دے۔ نبی رحمت ہے تو ایسی کہ رحمت للعالمین، لیکن بدر، احد، خندق، خیبر، حنین، 80 جنگوں میں اللہ کے رسول نے تلوار چلائی، اور خود مدینے کے اندر جس مسلمان نے گناہ کبیرہ کیا، چور کا ہاتھ بھی کاٹا، ماعز جس نے زنا کیا تھا اس کو سنسار بھی کیا۔ تو امام کا بھی یہی طریقہ ہے کہ رحمت ہے، لیکن یہاں پہ کوئی آدمی اس اسٹیج پر پہنچ جائے کہ جیسے ایڈز، ہیپیٹائٹس، کینسر کا لاسٹ اسٹیج کا اس کا علاج ہو ہی نہیں سکتا، وہاں پر پھر امام سزا بھی دیں گے تو 20 سال کا نوجوان۔ اور اس کا ایک ریزن یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو حلال و حرام کے مسئلے نہیں معلوم تو آپ امام کی ہیلپ کرنے جائیں گے، امام کے لیے پرابلم بڑھا دیں گے۔
جیسے ایک واقعہ ہے نا کہ رسول اللہ سے اس نے جو کہا، اس کا نام ہے اسامہ، کہ یا رسول اللہ وہ ایک کافر میرے سامنے آیا، جنگ کی بات ہو رہی، اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن مجھے پتا تھا کہ خالی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، میں نے اس کی گردن کاٹ۔ پیغمبر نے کہا کیا تم نے اس کے دل میں اتر کے دیکھا تھا کہ وہ کس نیت سے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ غلط تھا تمہارا عمل۔ اور اتنا وہ اسامہ اس کے اوپر ریگریٹ کیا، ریگریٹ، کیونکہ انعام ذرا سا خطرناک ہو گیا تھا بیچ میں کچھ عرصے کے لیے، لیکن پھر اب ایک نارمل نام ہے اسامہ۔ ریگریٹ کیا تھا کہ کہا کہ میں زندگی بھر کسی کافر کے خلاف تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ جب مولا نے اپنی خلافت پہ جنگیں لڑی، اسامہ کو بھی بلایا۔ بہت انٹرسٹنگ اسٹوری ہے اسامہ کی بھی، لیکن ہمارے پاس معصومین کے حالات بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ اسامہ نے کہا تھا کہ یا ابوالحسن میں دل سے آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ اچھا، ان کے باپ زید رسول کے غلام، ان کی ماں ام ایمن رسول اللہ کی ماں جناب آمنہ کی کنیز، تو کہا کہ میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں، لیکن وہ ایک عہد کر چکا ہوں اللہ سے۔ مولا نے ان کو ایگزام کیا، یہ نہیں کہا تم غلط کر رہے ہو، کہ نہیں، اگر تم نے یہ عہد کر لیا تو چلو میں تم کو معاف کرتا ہوں، لیکن رہے یہ اہل بیت کے قریب، ان کا قرضہ بھی امام حسن نے ادا کیا تھا جب ان کا انتقال ہوا۔ تو بات کیا ہو رہی تھی کہ معلومات نہ ہو تو آدمی فائدہ پہنچانے جائے گا، نقصان پہنچا دیتا، جیسے اکثر ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا۔ کیا ہوتا ہے کہ مجلسیں ہم پڑھتے ہیں، شوہر کو بیوی کی مدد کرنی چاہیے اور کچن میں کام کرنا چاہیے، اور اس کا بھی بہت ثواب ہے، اور حضرت ابراہیم جیسا ثواب ملتا۔ عورتیں کمپلین کرتی ہیں، مولانا کیا پرابلم آپ نے ہمارے سر پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، ہم جو کھانا پکاتے ہیں یہ بیچ میں آ کے انٹرفیئر کرتا، ہر کھانا خراب کر دیتا، ہمارا ڈنر سیٹ 2 برتن توڑ دیا، ہمارا گلاس کا سیٹ 4 برتن توڑ دیے، اس کو تو کہیں کچن میں قدم نہ رکھیں۔ اب اگر ایسا کوئی اناڑی آدمی ہے، یہ واقعہ جو میں بات کہہ رہا ہوں، یہ عورتوں نے کمپلین کی ہے، مولانا اور بتائیے بیوی کے حقوق، یہ کچن ہمارا، اس میں ان کو انٹرفیئر نہ کرنے دیجیے۔ تو جو آدمی چیز نہیں جانتا وہ بنانے جائے گا، بگاڑ دے گا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ ہماری کوئی مثلاً کمپیوٹر خراب ہو گیا یا موبائل فون خراب ہو گیا، گاڑی خراب ہو گئی، ہم بنا دیں گے، بجائے بنانے کے پرابلم کو اور بڑھا دیتے۔ حلال و حرام کس چیز کا نام؟ اب میں اس کی اور تشریح نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ آلریڈی میں 15 منٹ تو لے چکا ہوں اور موضوع شروع نہیں ہوا۔ ہاں، تو یہ جو آج کی تقریر ہے، لاسٹ نائٹ کوئسچن آنسر، حلال حرام کے مسائل، خاص طور پہ لیڈیز کا بہت زیادہ جوش کے ساتھ، ایکسائٹمنٹ کے ساتھ پارٹیسپیشن، اس لیے کچھ چیزیں اس میں لاسٹ نائٹ والی آ جائے۔ ایک بات کہہ کر لاسٹ نائٹ کے سبجیکٹ کو مکمل کروں۔ یہ آخری 2 باتیں جو میں نے کہی، یہ ایک امام کی، زمانے کے امام کا نام سن کے ریسپیکٹ دو، سر جھکاؤ، سر پہ ہاتھ رکھو، یاد رہے تو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تیاری کیا ہے، حلال و حرام کو سیکھ۔ اب اسی لاسٹ نائٹ کے حوالے سے صرف ایک سوال کے جواب۔ آرگن ڈونیشن وہ مسئلہ ہے جس پر ہمارے مجتہدین کے فتووں میں اختلاف ہے۔ تو آپ کبھی یہ نہ کہیے گا کہ مثلا ایران میں آرگن ڈونیشن کا رواج ہے، ہوگا، کیونکہ آغا خامنئی نے کیا اجازت۔ بات کل ہم نے بتائی تھی، مینشن کی، کہ آغا سیستانی احتیاط واجب لگا کے منع کرتے ہیں۔ میں مسئلے کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں، اس لیے شارٹ کر رہا ہوں۔ وہ بھی کیا منع کرتے ہیں؟ وصیت۔ زندگی میں آرگن ڈونیشن تو کل آپ نے سن لیا، وہ بالکل منع۔ لیکن اگر آپ نے کہا کہ چلو زندگی میں نہیں، میرے مرنے کے بعد میں ول کرتا ہوں کہ میری آنکھ، کڈنی، ہارٹ، لیور، تو وہ کل بات آ گئی تھی، اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں۔ یہ والی ول جو ہے اس پہ عمل نہیں ہو۔ مرحوم آقا کوئی اجازت دیتے، کہتے تھے کہ ہاں آرگن ڈونیشن جائز نہیں ہے، لیکن اگر مرنے والا وصیت کر گیا ہے تو اس وصیت پہ عمل کرنا واجب ہے۔ یہ میں اس لیے 2 فتوے بتا دیتا ہوں کہ خواجہ اثناعشری کمیونٹی طویل عرصے آغا خوئی کی تقلید میں رہ چکی ہے، تو ان کے مسئلے بھی، لیکن آپ کہیں کہ مرنے کے بعد پھر میرا مشورہ ہے کہ مل کر جائے۔ اگر آرگن ڈونیشن، وجہ یہ ہے کہ یہ میں بد دعا یا کوئی توہین کا جملہ نہیں کہہ رہا ہوں،
مراجع کی ایج جو ہے وہ امام زمانہ کی طرح لمیٹڈ نہیں. ایک مرجع ہے انتقال ہوتا ہے, دوسرا آتا ہے, بلکہ خود امام کی زندگی میں لوگ ان سے پوچھتے ہیں مولا آپ مر گئے تو آپ کے بعد کون امام ہوگا؟ امام سے پوچھ رہے ہیں. تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے سوال, یا یہ بات کہ اگر آغا سیستانی کے بعد کوئی دوسرا مرجع آیا اس نے پرمیشن دی تو یہ ول کام آ جائے, اور احتیاط بازی میں بھی کام آ جائے. تو ول کا مسئلہ نہیں تھا, ول کر دی. پھر جب آپ کی موت ہوگی تو اس وقت آپ کے وارث دیکھیں گے کون مرجع ہے, اس کا کیا فتویٰ چل رہا. یہ میں نے اس لیے کہا کہ بہت زیادہ آج کل ہیومینٹی اور سوشل ورک ہماری قوم کے اندر پاپولر ہو رہا ہے, تو اس میں ڈور بالکل کلوز نہیں کرنا ہے, گنجائش ہے. اچھا یہ تو بات کل رات کے حوالے سے آ گئی. شیطان, اے شیطان تمہارا دشمن کون ہے, تمہارے دوست کون؟ دوست کو بتا دیے, میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا, پھر پوری مجلس ریپیٹڈ ہو جائے گی. دشمن کون؟ کہا دشمن بھی میرے 10 ہیں, اور یہ بڑے سخت دشمن. اب وہ 10 کی لسٹ کمپلیٹ کر دیتا ہوں, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں کیونکہ اس کے بعد والا پورشن زیادہ اہم. کہا کہ سب سے پہلے دشمن تو آپ اور آپ کے معصوم آل ہیں. لوگوں کو وہ سیدھا راستہ دکھاتے ہیں, میرا کام مشکل کر دیتے. اس پہ اس جملے پر پورا اشرا ہو سکتا ہے, لیکن اس مجمع کے سامنے ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے. ساری زندگی آپ نے مجلس سنی. رسول اور امام کا کام ہی ہمیں گائیڈ کرنا. دوسرا عادل حکمران. اچھا اس کے اندر بھی ذرا تشریح ہے. عادل حکمران یعنی جسٹ جو ہر ایک کے ساتھ اس کا حق اس کا ادا کرے. اب خالی کنسپٹ یہ نہ ہو کہ جو پرمکھ ہوتے ہیں یا کنگ ہوتے ہیں, یہ وہ ہر آدمی کہیں نہ کہیں پر اس کے ہاتھ میں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہیں نہ کہیں وہ ہیڈ ہوتا ہے کسی چیز کا. مثلا ایک فیملی کا ہیڈ ہے, اس کو وہاں عدالت سے کام لینا. بیویوں پہ ظلم, بچوں پہ ظلم, اپنے فیملی کے کچھ لوگوں پہ ظلم, کچھ کو زیادہ کچھ کو کم. پورا الگ سبجیکٹ میں خالی اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ جملہ سن کر کے عادل حکمران یہ نہ سمجھیں کہ اس کا ہم سے کیا تعلق. اگر کبھی ہماری لاٹری کھل گئی اور ہم بن گئے کسی ملک کے پرمکھ تو یہ حدیث سنیں. آپ ابھی بھی ایک فیملی کے پرمکھ, آرگنائزیشن کے پریزیڈنٹ, اور اسی طرح سے بہت, یعنی صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ شیطان کا بدترین دشمن ہے اگر وہ اپنے انڈر رہنے والوں میں سے ہر ایک کا حق ادا کرے. اب آپ کے ہاں یہ کنسپٹ نہیں ہے, لیکن آج کے انڈیا میں کنسپٹ بہت زیادہ ہے. کون سا کنسپٹ؟ بیٹا زیادہ اہم ہے, بیٹی کم اہم ہے. انڈیا میں جو ابورشن ریٹ اتنا بڑھ رہا, اور وہ الٹرا ساؤنڈ پہ مولانا زیادہ بہتر بتا سکیں گے. میں تو خالی میڈیا کی بات کر رہا ہوں, جو انڈین مجھے ملتے ہیں ان کی بات. ہو سکتا ہے کہ مومنوں میں یہ نہ ہو, لیکن غیر مسلموں میں بہت. اولاد کم بھی چاہیے, پتہ چلا لڑکی ہونے والی اور انہیں ابورشن کرائی. چائنا میں کتنا بڑا یہ پرابلم, اتنا زیادہ پرابلم ہے کہ اب لڑکوں کو شادی کے لیے لڑکیاں نہیں مل رہی. شیطان کہتا ہے مجھ سے سب سے زیادہ خوش وہ نوجوان کرتا ہے جو شادی نہیں کرتا. یہ آگے انٹرویو میں آنے والا ہے, اس لیے فی الحال گھوم دیتا ہوں. اور وہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں, لڑکیاں ہیں. کیونکہ جب وہ ماؤ زے تنگ اور چوائن لائی کے زمانے میں پالیسی تھی ایک خاندان میں صرف ایک بچہ الاؤ, سب نے لڑکے لیے, لڑکیاں پتہ چلی لڑکیاں الٹرا ساؤنڈ سے فوراً پہنچے. چائنا کا تو کتنا بڑا مسئلہ. خیر خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بیٹا بیٹی دونوں ہو گئے, ہم نے بیٹے کو بیٹی کے اوپر ترجیح. بہت بڑا موضوع ہے, ٹائم بھی. اس طرح تو شیطان کا انٹرویو ختم ہی نہیں ہو پائے گا کبھی. ہمارے اردو کا ایک کہاوت ہے شیطان کی آنکھ, یہ بہت لمبی چیز ہوتی ہے. تو شیطان کا انٹرویو تو اس کی آنکھ سے بھی لمبا ہوتا چلا جا رہا. تو یہ دوسری چیز کہ جس جگہ بھی آپ ایک ہیڈ کے طور پہ کام کر رہے ہیں وہاں پر بھی خیال رکھنا ہے. اگر خیال رکھیں گے تو آپ شیطان کے دشمن, اور جو شیطان کے دشمن بن گئے تو گویا جنت ہم کو کنفرم ہو. اور پھر تیسری چیز خوف خدا رکھنے والا عالم. عالم ہونا کافی نہیں ہے, اس کے دل میں خوف خدا, صحیح بات بتائے, حق کی بات بتائے, لوگوں کو گمراہ نہ کرے. اب باقی چیزیں اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں. نمبر 4,
وہ بزنس کرنے والا جو بزنس میں کسی قسم کے فراڈ سے کام نہیں لیتا. ذرا اندازہ کرے اللہ نے پوری قوم پر عذاب بھیج کر اس کو ختم کیا حضرت شعیب کی قوم. یہ گناہ کی وجہ سے کتنا بڑا یہ گناہ ہو. اور یہ تذکرہ میں قرآن میں آیا. نعوذ باللہ میں یہ نہیں کہتا کہ حدیث کی اہمیت نہیں ہے، لیکن حدیث کے اندر آرگومنٹ کا چانس ہے کہ حدیث صحیح ہے کہ غلط. قرآن میں تو کوئی ایسا چانس نہیں. نمبر 4. نمبر 5، ہر وقت پاک رہنے والا انسان. یہ پاکیزگی جو ہوتی ہے نا، یہ شیطان کو انسان سے دور رکھتی ہے. جیسے کوئی بہت ہی زیادہ کوئی یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ اتنی اسلامی نہیں، لیکن آپ کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں 40 دن کا چلہ کھینچتے ہیں لوگ کہ کوئی بری طاقت آپ کے پاس نہ آنے پائے تو آیت الکرسی پڑھ کے دائرہ کھینچا جاتا ہے اس میں آدمی بیٹھ کر. یہ روک دے گا بری طاقتوں کو. یہ ہندو میتھالوجی میں بہت زیادہ ہے، میرا موضوع آج یہ نہیں. میں کہہ رہا ہوں شیطان کہہ رہا ہے کہ جب ایک مومن طہارت سے رہنے کا عادی، پاک و پاکی، اور طہارت سے مراد یہ ہاتھ پاؤں دھونا نہیں، کوبٹ والا نہیں. طہارت ہوتا ہے، طہارت نام ہے اسلام میں وضو یا غسل. غسل ٹھیک ہونا چاہیے. اگر غسل غلط ہے تو جب تک کہ نیکسٹ غسل آپ نہیں کریں گے پورے 10 دن 1 مہینہ، عورتوں کو تو ہر مہینے، مردوں کو بھی اگر شادی شدہ ہیں، نجاست میں گزرتا ہے. شیطان کو دور کرتا ہے. وضو اور غسل دونوں صحیح ہونے چاہیے. میں نے شروع کی ایک آدھ مجلس میں اسی لیے اس میں اتنا زور کیا. شیطان کہتا ہے دشمن ہے میرا. دشمن کسے کہتے ہیں؟ جس کی وجہ سے رات کو نیند نہ. معصوم کی حدیث ہے نا کہ 4 آدمی ایسے ہیں جن کو رات کو نیند نہیں آتی. نمبر 1 جو کسی کا دشمن ہے تو بس دشمن کو تباہ کرنا، رات کی نیند ہو جاتی ہے. اور نمبر 2 جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ، اچھا میں کہیں اور چلا گیا، یہ حدیث الگ ہے. تو شیطان ایسا شخص جو صحیح وضو اور صحیح غسل کر کے طہارت کے عالم میں. اب اس کے بعد آئیے چھٹا آدمی. نوجوان تو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، جو شیطان کا سخت ترین دشمن ہے، جس پر کل رات کی مجلس ختم ہوئی تھی، صلہ رحمی کرنے والا. اور what is the definition of صلہ رحمی؟ کوسچن آنسر سیشن میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ آ گیا. اور 7واں آدمی جو شیطان کا دشمن ہے، بلکہ یہ کہیے کہ شیطان اس کا دشمن، یہ ہے راہ خدا میں بہت زیادہ خرچ کرنے والا، سخی اور دان کرنے والا. اچھا یہاں پہ رک کے ایک بات کو میں ایکسپلین نہیں کرتا ہوں، ٹائم نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کل ویک ڈے ہے، بچوں کو اسکول جانا ہے، آپ کو جاب پہ جانا ہے. لیکن ایک اشارہ کروں، جیسے میں نے شروع مجلس میں اشارہ کیا کہ امام زمانہ کے بارے میں غلط کنسپٹ ہمارے یہاں کہ امام آ کے بس قتل کریں گے، گردنیں اڑائیں گے، تلوار چلائیں گے، کچھ کریں گے. دعائے افتتاح جو پورے رمضان 30 دن پڑھائی جاتی ہے، 30 دن، کتنی لمبی دعا ہے. دعائے کمیل بھی ہم صرف 1 دن پڑھتے ہیں ہفتے میں بھی، کچھ لوگوں کو وہ بھی بہت مشکل لگتی. دعائے افتتاح بہت اہم اس میں میسج. ایک تو پہلا ہی میسج جو میں بتا چکا ہوں کہ نہ خالی رحمت ہے نہ خالی عذاب، بیلنس. اور ایک آخر، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک. خداوند امام کو ظاہر کر دے تاکہ ان کی حکومت میں ہم دنیا کو تیری اطاعت کی دعوت دیں، انوائٹ کریں. امام انویٹیشن دیں گے، تلوار نہیں چلائیں گے. خیر یہ زیادہ اس پہ بات نہیں. ایک تو یہ مس کنسپٹ. دوسرا 7واں جو شیطان دشمن سمجھتا، خاتمہ کرنا اس کا، وہ ہے راہ خدا میں بہت خرچ کرنے والا. اچھا اس کے حوالے سے سنیے جی. ایک طرف آپ دیکھیے گا کہ آپ لوگوں سے سنیں گے، علماء سے، ذاکرین سے، خود آپس میں بھی، کہ معصومین بہت زیادہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. دوسری جانب آپ کے ذہن میں معصوم تو صرف فاقے کرتے تھے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے، ان کے پاس پیسہ تھا ہی نہیں. پیسہ تھا نہیں تو خیرات کہاں سے کرتے تھے، صدقہ کہاں سے کرتے. پھر صدقے کی ڈیٹیل آتی. مولا نے 1000 غلام آزاد کیے. غلام مرغی کی قیمت کے برابر اس کی قیمت نہیں ہوتی. سب سے قیمتی انسان ہوتا. اونٹ کتنا مہنگا ہے آج کل. میں نے اس لیے کہا کہ حج میں کبھی کبھار اونٹ واجب ہو جاتا.
جس پر اونٹ واجب ہو جاتا ہے وہ ہکا بکا رہ جاتا ہے اس کے. اب یہ بہت سخت اردو استعمال کر رہا ہوں, ہاتھوں کے طوطے اڑ جاتے ہیں. ایک اونٹ 1000 اونٹ اگر لینا, 100 اونٹ جو ہے وہ ایک انسان کی بلڈ منی. 1000 اونٹ, مولا نے 1000 غلام آزاد کیے, چوتھے امام نے 1000 غلام آزاد کیے. کہاں سے آزاد کیے؟ وہ جو کل میں نے مثال دی تھی کہ حلوائی کی دکان پہ فاتحہ پڑھ کے جو اونٹ آپ کا تھا مولا نے جا کے آزاد کر دیا. اپنا ذاتی مال آیا کہاں سے؟ ان کے گھر میں تو کھانے کی روٹی نہیں. غلط خیال ہے. وہ مجبوری کی وجہ سے باتیں نہیں کرتے ہیں, سب کچھ ان کے پاس ہے. اردو کی یہ کہاوت ہے کہ بھائی مجبوری کا نام صبر. اسلام میں مجبوری کا نام صبر نہیں ہے. مجبوری میں صبر تو کافر بھی کرے, شیطان بھی کرے, یہ بھائی نہیں کچھ. اسلام ہے کہ نہیں, اختیار ہے, سب کچھ آپ کے پاس ہے, پھر آپ صبر. یہ بہت اہم جملہ ہے لیکن آج کا موضوع نہیں. تو اسی طرح معصومین کی دولت کبھی آپ دیکھیں گے تو آپ کی عقل دنگ رہے گی. ایک انسان کی بلڈ منی ہے 100 اونٹ, تو 1000 اونٹ 10 انسانوں کی بلڈ منی. اور ایک انسان کی بلڈ منی ہے 1000 دینار. دینار یہ آج والا عراق والا دینار نہیں, 2.5 گرام کا سونے کا بنا ہوا دینار. یہ ایک انسان کی بلڈ منی 1000. اب وہ بہت مشہور ایک روایت ہے کہ نہیں, چھٹے امام بزنس کرتے تھے, بڑا زبردست بزنس تھا چھٹے امام. اسی میں جو علماء کہتے ہیں کہ کون کون سے بزنس مستحب, مضاربت بھی مستحب. مضاربت کے معنی کہ آپ کسی کے پاس پیسہ انویسٹ کریں, پیسہ آپ کا ہوگا, کیپٹل آپ کا ہوگا, محنت وہ کرے گا. امام نے باقاعدہ اپنے ایک صحابی کو بلا کے 1700 دینار دی. آپ کیلکولیٹ کریں تو اتنی بڑی رقم بنے گی, کہا جا کے اس سے بزنس کر میرے نام, یعنی میرا کیپٹل محنت دی. اور اس نے وہ بزنس کیا اور اس کے نتیجے میں 100 دینار, بہت بڑی رقم ہے. ہر چیز کو آپ دیکھیے 1400 سال پہلے کی کیلکولیشن سے. تو اب یہ 100 دینار پروفٹ کو اب لے کے آ گیا. مولا یہ آپ میں نے بزنس کیا تھا, آپ کا یہ شیئر ہے. میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ کس کا کیا شیئر ہے. پورا چیپٹر ہوتا ہے اسلامک لا نامی کتاب میں مضاربت کا. کتنا شیئر رکھا جائے گا, سلیپنگ پارٹنر کا کتنا ہوگا, ایکٹیو پارٹنر کا, وہ سب مسائل نہیں بتا رہا, یہ مسائل نہیں بتا رہا. 100 دینار آپ کا شیئر بنا. امام نے کہا مجھے فی الحال ضرورت نہیں. امام کے پاس اتنے سارے ڈیفرنٹ بزنس تھے, بلکہ راوی نے پوچھا بھی کہ مولا آپ نے اتنی جگہ الگ الگ کام شروع کر دی. یہ اس یہاں انویسٹمنٹ کیا, اپنے غلام کو پورا قافلہ کاروان اونٹوں کا بنا کے مصر بھیجا, جاؤ جا کے وہاں جا کے سامان بھیجو. اتنے کھیت ہیں آپ کے, اتنے باغ ہیں آپ کے. تو امام نے جواب دیا. انگریزی کی ایک کہاوت ہے, اب مجھے گجراتی کا نہیں پتا کیونکہ یہاں تو انگریزی بھی ایک مسئلہ ہے, سارے انڈے ایک ٹوکری میں نہ رکھو. یہ کوئی انگریزی کی کہاوت ہے کوئی, میں انگریزی تو نہیں جانتا. امام نے یہی جواب دیا. امام نے کہا دیکھو جتنا تمہارے پاس پیسہ سب ایک جگہ انویسٹ نہیں کرو, ڈفرینٹ جگہ پہ کرو, تاکہ اگر ایک جگہ لاس ہو تو دوسری جگہ تمہیں پروفٹ ہو جائے. بہت انٹرسٹنگ حدیث ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں کیا پڑھوں کیا نہ پڑھوں. اصل موضوع تو رکا ہوا, شیطان خوش ہو رہا, میرا انٹرویو تو آ ہی نہیں رہا ہے, جو میری جو سیکریٹ تھی وہ تو لوگوں کو معلوم نہیں ہو رہی. ہو سکتا ہے شیطان ہی مجھے بہکا رہا. لیکن بہت اہم یہ پوائنٹ, اتنے سارے امام کے ڈیفرنٹ بزنس تھے کہ وہ امام کا صحابی گھبرا گیا. مولا اتنے سارے آپ نے بزنس شروع کر دیے, اتنا انویسٹمنٹ ہوگا, اتنا کیپٹل ہوگا نا امام کے بعد. اس میں سے ایک یہ سائٹ کا بزنس تھا. سائٹ میں نے کیوں کہا, 1700 دینار پر وہ 100 دینار امام کا شیئر لے کے آئے, تو ایٹ لیسٹ اتنا ہی اس کا بھی ہوگا, کتنا پروفٹ آئے. امام نے کہا مجھے ضرورت نہیں, پیسہ پڑا تھا, میں نے سوچا کہ اس کو انویسٹ کروں. مولا کہا کیا کروں اس 100 کا. امام نے یہ نہیں کہا کہ دان کر دو, کہا نہیں, یہ جو میرا کیپٹل ہے نا 1700 اس میں ملا ری انویسٹ, اور پھر اسی کو دوبارہ بزنس میں لگا دیا. اب وہ آدمی جس کو امام نے یہ سب دیے تھے پیسے, اس کی ہو گئی ڈیتھ. جیسے ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی تو امام نے اس کے وارثوں کو کانٹیکٹ کی.
جو بزنس ہوتا ہے اس کے اندر اصول ہے. اس امام کہتے ہیں اپنا حق لو. اور کہا کہ تمہارے باپ نے میرے بہاف میں بزنس شروع کیا تھا، وہ تو مر گیا، بزنس ختم، اس کو واپس کرو پیسے. یہ اسلام کا حکم بھی ہے کہ اگر آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے وہ مر جائے نا تو فوراً قرضہ واپس کرنا. آپ یہ نہیں کہیں گے ہمارا اس کو کمٹمنٹ 10 سال کا ہے، ہم 10 سال بعد دیں گے. نہیں، اب وہ مر گیا، یہ پیسہ اس کا رہا ہی نہیں، اس کے بیٹے کا ہو گیا، بیٹے سے کوئی آپ کا کمٹمنٹ نہیں. چھوٹے چھوٹے بہت سے مسئلے فوراً جس کی ڈیتھ ہو جائے تو قرضہ فوراً واپس کرنا واجب، جس سے آپ نے لوٹ لیا. ہاں وہ اس کے وارث بھی کہتے کہ چلے ٹھیک ہے کنٹینیو کریں، وہ الگ بات. اسی لیے ہمارے یہاں ایک طریقہ ہے پاکستان میں کچھ جگہوں پر، سب جگہ نہیں. شوہر کا انتقال ہوتا ہے، لوگ بیوی سے کہتے ہیں اپنا مہر معاف کر، کیونکہ فوراً دینا واجب ہو جاتا ہے جیسے شوہر کی ڈیتھ. اگر آلریڈی زندگی میں معاف نہیں کیا ہے خاموش ہے، نہ معاف کیا نہ مانگا، کچھ بولے نہیں. تو نکاح کی وجہ سے مہر واجب تو ہو گیا، کچھ نہیں بولے تو باقی جیسے ہی ڈیتھ ہو گئی فوراً دینا واجب ہے. تو کہتے ہیں اس کو تم معاف کر دو تاکہ مرنے والے پہ بوجھ نہ ہو. لیکن خیر یہ تو میں انٹرویو کیسے آگے بڑھاؤں. خلاصہ یہ کہ اس وارثوں نے کہا کہ ہاں ہم کو معلوم ہے آپ نے 1700 دیے تھے ہمارے باپ کو معلوم. امام نے کہا نہیں 17 نہیں 1800. 100 جو بعد میں وہ آئے تھے پروفٹ کے وہ میں نے ری انویسٹ کیے، اب 18 ہو گئے. ہماری چونکہ امام کا دوست تھا وہ صحابی تھا، کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں مولا 1800 تو 18 ہی ہو گیا، ہم آپ کو واپس کر دیتے. پھر وہ آئے چند دنوں کے بعد کہ ہاں مولا جب ہم اس کے پیپر چیک کر رہے تھے اس میں لکھا تھا کہ 100 ہمیں اور ملے تو یہ 1800 ہو گئے. جو آپ نے کہا تھا ہم نے اس وقت دے دیا، ہم آپ پہ شک نہیں کر سکتے، لیکن پیپر میں نہیں ملا. اب یہ پورا امام کا بزنس کا سسٹم بتا رہا. اتنا پیسہ تھا اتنا امام کے پاس کہ امام خود گئے. یعنی یہ میرا جملہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا اس پیسے کا کیا کریں. لیکن امام نے کہا اس کو گھر میں نہیں رکھو. یہ بھی بہت اہم ایک بات. امام نے کہا گھر میں نہیں رکھو، پیسہ جتنا گھر میں رہے گا اس کی ویلیو کم ہوگی. دیکھیں ساری آج کی باتیں جو ہے نا یہ 1400 سال پہلے حدیثوں میں موجود ہیں. راوی نے کہا میرے پاس بہت پیسہ آ گیا مجھے کوئی ضرورت نہیں. کہا لیکن کیش مت رکھو گھر، ویلیو کم ہو. پراپرٹی خریدو، سونا چاندی خریدو. آج کل تو بہت زیادہ گولڈ کا ہے. یہ سب امام کی انسٹرکشن ہے، لیکن اس کے لیے ایک الگ اشرا چاہیے. 4 منٹ بھی میں نے 4 نہیں 10 منٹ آپ کے لے لیے. سوری واپس آ جاتا ہوں کہ معصومین کے بارے میں کنسیپٹ ہی غلط ہے. وہ کنسیپٹ غلط اس لیے ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں فاقے بھی ہیں. اچھا فاقے بھی ہر امام کے گھر میں نہیں ہیں. مولا علی کے زمانے تک تو نظر آتا وہ بھی شروع کے چند سال، پھر وہاں بھی فاقے نہیں تھے. جب آپ یہ سنتے ہیں کہ امام کے پاس ذوالجناح تھا، گھوڑا آج کی مرسیڈیز ہے. جب آپ سنتے ہیں کہ امام نے غلام کو بلا کے حکم دیا، غلام سب سے مہنگی کمیونٹی، سب سے مہنگی چیز ہے. ایک غلام نہیں ہوتا تھا امام کے گھر میں، 5 غلام ہیں 10 کنیزیں کہاں سے آتی ہیں. تو اس کے بعد مولا علی کے بھی شروع کے میں نے پہلی یا دوسرے مجلس میں ایک واقعہ پڑھا کہ مولا جو کی سوکھی روٹی کھاتے اور اس کو اتنا بند کر کے رکھتے تھے. ریزن کیا بتایا؟ میری کوئی بیٹی اس پہ روغن نہ مت. اسی میں میسیج ہے. گھر میں تھا روغن، گھر میں تھا اولیو آئل، گھر میں تھی وہ ساری چیزیں. اگر گھر میں وہ ہوتا ہی نہیں تو کوئی بیٹی اگر اس پر گھی یا بٹر یا مارجرین یا اولیو آئل لگانا چاہتی کہاں سے لگاتی؟ تھا ساری چیزیں گھر میں تھی اس زمانے کی جو بہترین کھانے پینے کی چیزیں. امام ڈیو ٹو دیٹ ریزن کہ غریب ترین آدمی کے اسٹینڈرڈ سے بھی ایک ڈگری نیچے رہے گا. تو یہ خود روایتوں غلام ہیں، کنیز ہیں امام کے، سواری کے جانور ہیں، گھوڑے ہیں، تلواریں ہیں، یہ سب فری میں نہیں ملتی اور ایک نہیں ہوتے ہیں یہ آئٹم کی طرح. تو خیر میں تو کہیں اور چلا گیا. تو اسی روایت کے آخر میں جملہ، اسی روایت کے آخر روایت نہیں، یہ انٹرویو کے سوال نمبر 5 کے آخر میں جملہ. شیطان نے اپنے دوست بتا، لیکن دشمن والی روایت تو کمپلیٹ نہیں ہو جاتی، ہم 8ویں تک پہنچے. اس کے بعد شیطان نے کہا اور ایک ایسا ہے جو میرا دوست بھی ہے میرا دشمن بھی. گرچہ اس میں بھی کچھ پوائنٹ آ گئے، جیسے 8واں آیا جو بالکل پرفیکٹ حساب و کتاب کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتا.
اور دشمن کی لسٹ میں بھی آیا جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، جو وہ میرا دوست ہے، اور جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ لیکن پرفیکٹ حساب کتاب کے ساتھ۔ لیکن ایک کیٹیگری کو تو شیطان نے کہا وہ میرا دوست بھی ہے، میرا دشمن بھی، ہاں وہی دوست ہے وہی دشمن کا جی۔ اب رسول پوچھ رہے ہیں وہ کون؟ یہ بہت آگے چل کے ایک سوال ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں پورا انٹرویو نہیں پڑھ پاؤں گا، تو کچھ آگے کے سوالات بھی پہلے سے پڑھ رہا ہوں۔ کہا وہ جو دنیا کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت لگا رہتا ہے اور حاصل کرتا ہے، بڑے بڑے بزنس کرتا ہے، دوست بھی ہے دشمن بھی ہے، ہاں کہا دشمن ہے اگر وہ یہ سب جمع کر کے پھر صرف اپنے آپ پہ خرچ کرے اور کنجوس ہو جائے، وہ میرا دوست۔ اور اگر وہ پھر وہ امام کی حدیث نا، راوی نے کہا مولا میں بہت پریشان ہوں، آپ اتنا ڈراتے ہیں کہ دنیا سے محبت نہ کرو۔ شیطان کا کراؤن کیا دنیا کی محبت، روح نکلنے میں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ دنیا کی محبت، یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں۔ تو آپ اتنا ڈراتے ہیں دنیا سے محبت نہ کرو، لیکن مجھے بہت محبت ہے دنیا سے۔ امام نے کہا کیا محبت ہے بتاؤ تو صحیح۔ کہا کہ بس میرا دل چاہتا ہے میرے پاس بہت پیسہ آ جائے، ڈالر، پاؤنڈ، یورو، درہم، دینار۔ امام نے کہا اچھا دولت ٹھیک ہے، پھر کیا سوچتے کیوں آ جائے میرے پاس؟ کہا تاکہ میں اپنے بچوں کو ایک کمفرٹیبل زندگی دے سکوں، اچھا مکان، اچھی سواری، اپنے گھر والوں کے نان و نفقے میں زیادہ ذرا فلیکسیبل ہو جاؤ، اتنا نہیں کہ بس ترازو لے کے بیٹھ جاؤں کہ اتنا واجب ہے تو اتنا دوں گا، رشتہ داروں کی ذرا مدد کروں، ہیلپ کروں، کچھ راہ خدا میں خرچ کروں۔ امام نے کہا تم دنیا سے کہاں محبت کر رہی، تو آخرت کی محبت، اس کے لیے جتنے تم کوشش کر رہے ہو، پیسے کما رہے ہو، یہ تو آخرت کے لیے کام کر رہے ہو۔ یہ شیطان کہتا ہے یہ دشمن، اور وہ پیسے کمانے والا میرا دوست۔ اب اس کے بعد بات کو آگے بڑھانا ہے۔ نواں آدمی اگر نمبرنگ میں کچھ غلطی ہو گئی کل ٹھیک کر لوں گا، آج گھڑی پہ مجھے پریشان کر راہ خدا میں صدقہ کر دیں۔ اچھا اسی روایت کو یہاں روک دی، اس کے چکر میں آگے کی کچھ اہم چیزیں رہ جائیں۔ اس کے فوراً بعد جو پیغمبر نے سوال کیا وہ پہلے سن لیجیے، پھر یہ روایت کل کمپلیٹ ہو۔ جب یہ دو سوال کمپلیٹ ہو گئے، تیرے دوست کون ہیں، تیرے دشمن کون ہیں؟ دشمن ابھی 8 آئے ہیں، 2 باقی رہ گئے، 2 رہ گئے، وہ کل آئیں گے، لیکن یہ 8واں جو ہے نا سب۔ جب یہ دونوں سوال ہو گئے، اس کے بعد پیغمبر نے سوال کیا مگر ایک بات بتا، تو میری امت کو نماز پڑھنے سے کیوں روکتا، کیوں ان کو نماز سے ہٹاتا؟ کچھ لوگوں کو ڈائریکٹ نماز سے ہٹا دیتا، کچھ لوگوں کو غلط عقیدہ۔ دیکھیے ہمارے یہاں پاکستان میں ایک ایسا گروپ ہے، جو پرابلم آپ کے نہیں ہے میں ان کو ٹچ نہیں کرتا ہوں۔ بھائی مرجعیت میں دنیا میں بولتا ہوں، آپ کیا نہیں بولا میں، اس لیے کہ یہاں کا مسئلہ ہے۔ اخباری دنیا بھر میں ایک پرابلم ہے، میں ہر جگہ اس کے اگینسٹ بولتا ہوں، آپ کیا نہیں بولا، یہ آپ کا پرابلم نہیں، تو یہ بھی آپ کا پرابلم نہیں ہے، لیکن تھوڑا فار دا انفارمیشن سیک اور حدیث ایک گروپ ہے جو کہتا ہے نماز پڑھنا حرام، ہم میں سے کیونکہ نماز علی کی قاتل ہے، نہ علی نماز پڑھنے مسجد میں جاتے نہ شہید ہوتے، مت پڑھو نماز، یہ قاتل ہے علی۔ جیسے آپ کبھی اپنے ملزم کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں نماز بھی برداشت نہیں، بہت بڑا گروپ، آپ کا پرابلم نہیں ہے، لیکن کو پتہ چلے دنیا میں ہو کیا رہا۔ تو شیطان تو کیوں روکتا ہے لوگوں کو نماز؟ لوگوں سے مطلب امت رسول۔ کچھ لوگوں کو اس طرح نہیں روکتا، اس طرح کی صبح آنکھ کھل گئی، ابھی اٹھتا ہوں 5 منٹ، ابھی اٹھتا ہوں 5 منٹ، وہ 5 منٹ کے بعد پتہ چلا سورج نکل آئے، نماز قضا ہو گئی۔ یہ بھی نماز سے روکنا۔ الارم میں جو الارم لگاتے ہیں اس میں اسنوز کا بھی ایک بٹن ہوتا ہے نا، کہ ہر 5 منٹ کے بعد وہ ریپیٹ ہو، تو لوگ اٹھا کے کھڑکی سے باہر پھینک دیتے۔ اب تو موبائل ہے، موبائل کون کھڑکی سے باہر پھینکے گا؟ لوگ بیویوں کو پھینک دیتے ہیں کھڑکی سے باہر، موبائل کو نہیں پھینکتے، لیکن یہ بٹن ہی استعمال نہیں کرتے۔ وہ ہوتا ہے کہ ہاں خاص طور پر سردیوں میں، آپ کے یہاں تو سردیاں بھی نہیں ہوتی ہوں گی، یہاں ہوتی، کمبل کے اندر ہے، ہیٹنگ چل رہی ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا مزہ، خالی کمبل میں اور ہیٹنگ میں سردیوں میں لیٹنے کا ایک مزہ، ابھی اٹھتا ہوں۔ تو خیر بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے، کیوں روکتا؟ کہا جیسے ہی کوئی مومن نماز پڑھتا ہے، مجھے بخار، وہ جو فیور ہوتا ہے، ٹیمپریچر، بخار آنے لگتا، پورا جسم میرا کانپنے لگتا ہے، میں بہت تکلیف میں۔ جیسے چھوٹی مثال دے دوں، ڈونٹ مائنڈ نہیں دیجیے گا، میری
کچھ دوائیاں بھی ایسی ہیں، کچھ شریر باڈی بھی ایسی، گرمی بہت لگتی. پہلے دن مثلا جماعت میں میرا خیال کرتے ہوئے اے سی کھول دی. اب اے سی کھولا تو سارا مجمع کانپ رہا. لوگ جیکٹیں پہن کے بیٹھے ہیں، اس کے باوجود کانپے جا رہے ہیں. بند کرو بند کرو بند کرو. میں نے بھی کہا کہ آپ فین لگا دیجئے، لوگوں کو کیوں تکلیف؟ اس سے زیادہ شیطان کو تکلیف ہوتی ہے جس وقت آپ نماز پڑھتے ہیں. آپ میں سے جو لوگ اے سی کی وجہ سے کانپ رہے تھے نا، وہ میری بات ضرور سمجھیں. اور جو لوگ کل جیکٹ پہن کے بیٹھے تھے وہ میری بات ضرور سمجھیں. کون پسند کرتا؟ اچھا سال میں ایک دفعہ ہو، 6 مہینے میں، یہاں تو دن میں 5 مرتبہ شیطان کو آپ بخار چڑھا دیتے ہیں، ٹیمپریچر فیور کانپ رہا ہوتا. آپ کے پاس تو پھر بھی جیکٹ ہے، اس کے پاس تو کوئی ایسا لباس نہیں تھا، اس لیے روکتا ہوں نماز. اچھا روزے سے کیوں روکتا؟ وہ تو حدیث آپ ہر سال سنتے ہیں. یا رسول اللہ جس وقت آپ کا کوئی ماننے والا روزہ رکھتا ہے میں قید ہو جاتا ہوں. رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے، یہ تو ہر ایک کو حدیث پتا ہے. لیکن وہ تو کہہ رہا ہے جب کوئی مومن روزہ رکھتا ہے میں قید ہو جاتا ہوں. اس لیے کون اپنی قید پسند کرے؟ ہم نے تو وہ والی قید بھی برداشت دیکھی جو ایکچوئل. جب میں جیل میں گیا تھا 1980 مجھے پتا ہے جیل کے اندر قید میں آدمی کی کیا حالت. اچھا بتا دیں، وہ کوئی ڈرگس کے کیس میں نہیں گیا تھا، کوئی قتل کے کیس میں نہیں گیا تھا. وہ جو شیعوں کا ایک پروگرام تھا، ہماری مسجد جلا دی گئی تھی اس کے پروٹیسٹ. ورنہ تو لوگ او ہو مولانا بھی ڈرگس لے جاتے وہ پکڑے گئے ہوں گے اس لیے جیل. تو یہ ذرا وضاحت کرتی. تو مجھے پتا. اور وہ جیل بھی دیکھی جو کووڈ کی وجہ سے ہم نے برداشت کی. سب سے زیادہ ریسٹرکشن تو آسٹریلیا میں آئی تھی نا. اپنے گھر سے نکل کے آپ گروسری شاپ اگر سامنے ہے تو آپ اس کے آگے کی شاپ میں نہیں جا سکتے. کافی لینے گئے تھے، $1200 کا فائن ہو گیا. کہا جی ہمیں اس دکان کی کافی پسند. کہا دکان نہیں چلے گی، کافی آپ کے گھر کے قریب نہیں ملے گی. تو اب یہ جیل دیکھیے انفرادی بھی تو شیطان کہتا ہے برداشت نہیں ہو سکتی مجھ سے خیر، اس لیے میں روکتا ہوں ان کو روزہ رکھنے. اگو اب میری امت کو، یہ میں نے حدیث جو پہلا جملہ تھا نا کہ 15 میرے دشمن ہیں 10، اس میں صدقے پہ روکی تھی نا، تو یہ سوال کی وجہ. اور تو میری امت کو صدقہ دینے سے کیوں روکتا؟ کہا کہ یا رسول اللہ جب کوئی آدمی صدقہ دے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے سر پہ کسی نے آری رکھی، آری جس سے لکڑی کاٹی جاتی، اور وہ آری رکھ کر سر سے پیر تک میری ساری باڈی کو کاٹ کے 2 ٹکڑے کیے گئے، ایک ایسٹ میں پھینکا گیا، ایک ویسٹ میں پھینکا گیا. حضرت زکریا وہ نبی تھے جن کی ساری باڈی کو، جو حلب میں ایلیپو میں حضرت زکریا کا روزہ تھا، اور وہیں پر وہ چرچ عیسائی کا جہاں آقا حسین کا سر لا کے رکھا گیا. تو جب تک سیریا کے حالات اتنے ٹھیک تھے کہ لوگ وہاں جاتے حلب، ابھی بھی اب دوبارہ جا رہے ہیں. تو جناب زکریا پوری باڈی، جب خالی کتاب میں ہم پڑھتے ہمارا جسم کانپ اٹھتا ہے کہ کتنا بڑا انہوں نے امتحان. شیطان تو کہتا ہے صبح دوپہر شام جہاں کسی مومن نے صدقہ دیا سر سے پیر تک آڑی سے میرا پورا جسم کاٹ کے 2 ٹکڑے کر کے ایک ایسٹ میں پھینکا گیا، ایک ویسٹ میں پھینکا گیا. پیغمبر نے کہا لیکن یہ تکلیف تو تیری ہے، خالی یہی تکلیف ہے؟ کہا نہیں، پھر اور بھی مسئلہ ہے کہ جب یہ صدقہ دیتا ہے تو 3 چیزیں اس کو مل جاتی. نمبر 1 اللہ اس کا قرضدار بن جاتا. قرآن میں وَمَن يَقْرِضُ اللَّهَ، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے، اللہ کو لون. سورہ مزمل میں بھی اور بھی کئی جگہ ہے. راہ خدا میں صدقہ دینا آپ نے اللہ کو لون دیا ہے، اللہ کو. دنیا میں کسی بھی آدمی بھائی پر بھی اتنا ٹرسٹ نہ کرے کہ لون دے دے وہ کھا سکتا ہے. اللہ پہ تو اتنا ٹرسٹ ہوگا نا، یہ اللہ کا. نمبر 2 یہ صدقہ جب یہ دیتا ہے تو جنت کا مالک بن جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ اللہ ہم کو جنت میں داخل کرے، جنت اللہ کی ہم جان، اور ایک ہے نہیں جنت ہماری اپنی ہو گئی، یعنی وہ جتنا ہم کو جنت میں حصہ ملے گا ہم اس کے آنر ہیں، اس کے مالک ہیں. کہا یہ جنت کا مالک بن جاتا ہے. اور جب یہ صدقہ دیتا ہے تو 40 دن تک میں اس کے قریب نہیں آ سکتا. شیطان، ابھی ہم نے سنا ہے کہ رزق حلال رزق حرام، 40 دن کی نماز قبول نہیں، 40 دن کا روزہ قبول نہیں، 40 دن کی دعا قبول نہیں، حرام میں اور حلال میں. کا صدقہ یہ ہے کہ 40 دن شیطان آپ کے قریب نہیں آ پائے. محبت والے شیطان کی بات نہیں کرو.
محبت والا کہ بہت لوگ اپنی بیویوں کو محبت میں کہتے ہیں تو شیطان، وہ تو یقیناً وہ بھی قریب آئے گی، وہ مسئلہ نہیں جو اصلی وہ شیطان جس کا انٹرویو لیا جائے، خود کہہ رہا۔ اب آپ ایک سوال بھی کریں گے، اس کا جواب بھی سن لیجیے اور آج کی مجلس پر وہ سوال یہ ہوگا کہ ہم صدقہ دیتے ہیں پھر بھی شیطان بہکا دیتا ہے، وہ تو 40 دن قریب بھی نہیں آئے۔ اس کا ایک جواب تو میرے بچے نے دیا، یہ اس ایج کا، اس سے بھی چھوٹا، کہا کہ اب شیطان بھی تو بہت ٹیکنالوجی والا ہے، وہ ریموٹ سے بہت سے کام کرتا ہے، قریب آنے کی ضرورت نہیں۔ تو خیر بچے کا جواب ہے، لیکن اصل بات سن، ہم صدقہ دیتے تو ہیں، صحیح طریقے سے دیتے ہیں کہ غلط طریقے؟ خالی وضو کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ صحیح وضو کر رہے ہیں کہ غلط، صدقے کا بھی یہی مسئلہ۔ اچھا ابھی میں اس کی تفصیل نہیں بتا رہا، صحیح غلط کی ٹائم کا، مگر مثلا چھوٹی سی بات، ہمارے یہاں پاکستان تک میں یہ رواج ہے، اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان جہاں قدم قدم پر آپ کو غریب لوگ مل جاتے ہیں، یہاں تو شاید یہ بھی مشکل ہو لیکن جہاں مل جاتے ہیں، یہاں کا نہیں پتا، کینیڈا میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، انگلینڈ میں لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں۔ کیا کمپلین کرتے ہیں؟ کہ جو صدقہ آپ روزانہ کا نکالتے ہیں، آپ نے صدقہ نکال دیا، آپ نے کہا میری بلائیں دور ہو گئی، اور یہ روایت اگر آپ کو یقین آ گیا، آپ نے کہا شیطان دور ہو گئے، صدقہ نکال کے رکھنے سے وہ صدقہ نہیں بنے، وہ صدقہ بنے گا جس دن آپ غریب کے ہاتھ دیں گے، صرف اس دن بنے گا۔ بہت سے لوگوں کا ہمارا طریقہ 6 مہینے، کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارے علاقے میں غریب نہیں، ہم انڈیا میں بھجواتے ہیں، ہم پاکستان میں بھجواتے ہیں، تو روزانہ تو نہیں بھجوا سکتے $1، 4-6 مہینے بعد بھجواؤ تو ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہوگی، اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم روز بھجوا بھی سکیں تبھی $1 اس کے کس کام آئے گا؟ جمع کر کے ایک بڑی رقم بنا، اس کے بہت سے کام اپنی عقل لگاتے ہیں، اپنی منطق لگاتے ہیں، اپنی غلط کامن سینس استعمال کرتے ہیں، غلط کامن سینس۔ بھئی اگر آپ کو غریب نہیں ملتا اس کی وجہ سے یہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ صدقہ جو ہے وہ رکھ لیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم کہیں کہ بھئی وہ فلاں دوا ڈاکٹر نے بتائی ہے، وہ ہمارے لیے ٹریولنگ میں لے جانا بہت مشکل ہے۔ بطور مثال کئی دوائیں ایسی ہیں جو دبئی میں ڈرگس کنسیڈر کی جاتی ہیں۔ مولانا سے پوچھ لیجیے گا خشخاش کے دانوں پر کتنے لوگوں کو 10-10 سال کی جیل ہوئی، جو ہمارے کھانوں کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اسی طرح کوڑا پائری ڈرگس ہے اس کے اندر، مثلا میں مثال دے رہا ہوں، نہیں یہ مثال نہیں ہے، یہ تو صحیح ایکچوئل حقیقت ہے، لیکن آپ نے کہا میں دوا نہیں لے جا سکتا۔ 15 دن کا میرا ٹریول ہے نا، تو 15 جو ٹیبلٹ ہے نا وہ میں آج کھا کے جا رہا ہوں، یا آگے 15 کھا لوں۔ ڈاکٹر نے کہا ڈیلی ایک ٹیبلٹ، آپ نے کہا ڈیلی 15 دن میں 15 نا، 15 میں آنے کے بعد کھا لوں، فائدہ نہیں ہو، نقصان بھی ہو سکتا۔ آپ نے کہا کہ میں صدقہ نکال رہا ہوں 15 دن سے، $1 15 دن بنے، اس کے بعد غریب کو دیا، جس دن دیا اس دن صدقہ بنا، فرسٹ 14 ڈیز میں صدقہ نہیں۔ لیکن یہ تو میں نے ایک چلتا ہوا مسئلہ بتا دیا، اس کا سلوشن وہ بھی ہے، لیکن آج ٹائم نہیں۔ آج میں ایک اور مسئلے کی طرف آپ کی توجہ صرف اٹینشن ڈائیورٹ کر دوں اور پھر مسائل پر آ جائیں۔ صدقہ عموماً ہمارے یہاں یوزولی صدقہ دیا جاتا ہے رد بلا کے۔ صدقہ دو، صبح کو دو گے تو شام تک تم پروٹیکٹڈ ہو، شام کو دو گے نیکسٹ مارننگ تک پروٹیکٹڈ ہو۔ بیماری میں صدقہ دیا جاتا ہے، بیماری کے لیے۔ آج کل ایک رواج ہو گیا ہے، وہ حدیث تو میں نے ہی پڑھنا شروع کی تھی کہ مرنے والے کے لیے پہلی رات قبر میں صدقہ دو۔ یہ ہے نا، یہ 3-4-5 صدقے، 2 صدقے اور اسلام، اور ان کی بھی بہت امپورٹنس۔ وہ جو آپ حدیث ایک سنیں گے ویڈنسڈے کو، لیکن شاید نہ سنیں کیونکہ میں وہ حدیث کم پڑھتا ہوں۔ مومن کی 5 نشانیاں، 51 رکعت نماز، ٹھیک، 70 تو واجب ہو گئی، 34 سنت۔ اگر کسی وجہ سے آدمی سنت نماز نہ پڑھ سکے تو اسلام میں حکم ہے کہ صدقہ دو اس کے بدلے۔ واجب نہیں کہہ رہا ہوں، جب نماز واجب نہیں ہے تو اس کا صدقہ کہاں سے واجب ہوگا؟ ہائیلی ریکمینڈڈ۔ تفسیر بھی کہ دن کی جو سنت نماز، عموماً لوگ دن والی سنت نمازیں نہیں پڑھتے، 8 رکعت ظہر، 8 رکعت عصر کا صدقہ۔ صدقہ کیش نہیں، اتنا گندم جتنا بوڑھا یا مریض آدمی جو روزہ نہیں رکھتا ہے نا، اس کے بدلے میں جو ہے 750 گرام کھانے پینے کی چیز دن کی نمازوں کے بدلے میں، اور اگر رات کی نہیں پڑھی تو رات کی، بلکہ اصل روایت تو اس سے بھی زیادہ، ہر 2 رکعت کے بدلے میں اس کو چھوڑ دیں۔
ایوری 2 رکعت کے بدلے میں 1 مد، بس مد کو سمجھ لیجئے کہ 750 گرام ہے، میں بار بار ریپیٹ نہیں کروں گا، وقت نہیں، ہر 2 رکعت کے بدلے. اور اگر بہت زیادہ یہ ہو رہا ہے، ڈیلی کا کام ہے، تو 1 مد دن کے بدلے میں 1 مد رات، یہ بھی بہت زیادہ ہے تو 24 گھنٹے کے لیے 1 مد، یہ صدقہ ہے. یہ سنت نماز جو نہیں تم نے پڑھی تو کم از کم اس کے بدلے صدقہ، یہ بھی صدقے کی لسٹ میں پڑھا لی. اور یہی مسئلہ سنت روزے کا، روزہ رکھنا تھا آپ کو، نہیں رکھ سکے آپ غدیر کا روزہ، تو ختم نہ کیجئے مسئلے، صدقہ دی. اور صدقہ یہی صدقہ، بلکہ اب میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اتنی ساری چیزیں دماغ میں آتی ہے کہ میں کنفیوز ہو جاتا ہوں. راوی نے جا کے چھٹے امام سے پوچھا تھا کہ مولا میرے باپ نے یہ مسئلہ پوچھوایا کہ بہت اس کا دل چاہتا ہے یہ غدیر کا روزہ رکھنے کا. بات تو اس نے غدیر کی تھی لیکن سارے سنت روزے، بہت دل چاہتا ہے 27 رجب کا روزہ رکھے، بہت دل چاہتا ہے فلاں روزہ رکھے، نہیں رکھ سکتے. امام نے کہا اگر وہ بیمار ہیں تو پھر وہ ویٹ کرے. رمضان کے روزے کا بھی ہے کہ بیمار اگر ہے تو ویٹ کرے گا نیکسٹ رمضان کا، چاہے ٹھیک ہو جائے بھی. اور اگر بیمار نہیں، کمزوری ہے، بھوک پیاس بہت لگتی ہے، روزے بہت لمبے ہیں، تو اس کے بدلے صدقہ دے. پھر امام کا جملہ تھا، میں بھی کئی موقع پیش آئے کہ میں سفر میں گیا تو غدیر کا روزہ نہیں رکھا، میں نے آ کے 1 مد آٹا اس کے بدلے دیا. امام نے اپنا عمل بتایا کہ سفر کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے، سنت روزے، تو واجب روزہ بھی چھوٹ گیا لیکن چونکہ اس کو تو قضا کرنا ہے. یہاں غدیر تو 18 ذی الحجہ سال میں ایک دفعہ آتی ہے، وہ نکل گئی. امام نے کہا صدقہ، یہ بھی لسٹ میں بڑھا لیا کہ کسی وجہ سے کوئی سنت روزہ آپ نہیں رکھ پائے تو اس کے لیے بھی واجب نہیں ہے، کنفیوژن نہ ہو. لیکن رد بلا، بیماری کی شفا یابی، مرحوم کے لیے سنت نماز کے بدلے میں سنت روزے. اور مسئلہ وہی، پیسے نہیں چلے گا، کیش نہیں چلے گا، آپ کو وہ جنس دینا. تو شیطان روکتا ہے، کیوں؟ کہا اس لیے کہ صدقہ، دیکھیں نماز کے لیے اس نے اتنی ڈیٹیل نہیں بتائی، روزے کے لیے اتنی ڈیٹیل نہیں بتائی، صدقے کے لیے بتائی کہ پہلے تو میرا جسم 2 ٹکڑے آری سے، اور پھر یہ ہے کہ یہ آدمی اللہ کو قرضہ لے کے بیٹھا، اور یہ آدمی جو ہے وہ جنت کا مالک بن گیا. اس کو دیکھ، صدقے کے ذریعے آپ جنت خریدتے ہیں، اور 40 دن میں اس کے قریب نہیں آ سکتا ہوں اگر صحیح طریقے سے صدقہ دیا. تو اب یہ ہمارا ٹکڑا مکمل کرو. تو اچھا تم میری امت کو حج سے کیوں روکتے ہو؟ کہا بس جب کوئی حج کرنے جاتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے ہاتھ اور پاؤں میں ہتھکڑی بیڑی ڈال کے مجھے باندھ کے رکھ دیا گیا. قید نہیں، باندھ دیا گیا. اور تم میری امت کو دعا سے کیوں روکتے ہو؟ بعض لوگوں کے لیے کچھ دعائیں بڑی لمبی ہو جاتی ہیں. ابھی تو آج کل موبائل آ گیا ہے، لیکن جب کتاب سے لوگ دعا پڑھتے تھے تو کوئی لمبی دعا آ جاتی تھی تو وہ پیج الٹ کے دیکھتے تھے کتنے پیج باقی رہتے. اعمال کے درمیان تو دعا سے کیوں روکتے؟ کہا کہ جب کوئی مومن دعا کرتا ہے تو میری یہ حالت ہوتی ہے جیسے آپ پانی میں تھوڑا سا نمک ڈالیں اور کھل کے ختم ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے جیسے میری ساری باڈی ڈیزالو ہو رہی ہے، ایبزارب ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے. اور تم میری امت کو تلاوت قرآن سے کیوں روکتے؟ کہا ادھر وہ تلاوت قرآن شروع کرتا ہے، ادھر میں گونگا اور بہرا ہو جاتا ہوں، ڈیف اینڈ. یہ ریئیکشن، آپ نے بولنا شروع کیا، شیطان کی زبان ختم، اور شیطان کے کان بھی بند، وہ قرآن کی آواز نہیں سنتا. گونگا اور بہرا ہو جاتا ہوں تلاوت قرآن سے، تو ان کو روکتا. وہ شیطان جو اس لیے تلاوت قرآن سے روکتا کہ تلاوت قرآن شیطان، لیکن سب سے بڑا جو شیطان جس طرح بہکاتا ہے نا، کانوں اور زبان سے. ہم کو بھی کان گانے کے لیے، زبان غیبت کے لیے، اور اپنے لیے بھی جب ہماری باتیں سنے گا تو ہم کو بہکائے. اور طریقے بھی ہیں لیکن ایک جنرلائز بات کرتا ہوں. اور اپنی زبان سے، وہ اپنی زبان سے ہم کو بہکاتا ہے. یہ جملے کی وضاحت کر لوں. لیکن شیطان گونگا اور بہرا ہوتا ہے تلاوت قرآن.
اور جو اللہ کا نمائندہ ہے وہ ایسا تلاوت قرآن کرتا ہے کہ کٹا ہوا سر رو کے نیزہ پر ہو تو بازار کوفہ اور شام میں وہ کٹا ہوا سر تلاوت قرآن کر رہا ہو. وہ شیطان، یہ رحمان. وہ مس گائیڈ کرنے والا، یہ راہ حق دکھانے والا. کتنی محبت تھی حسین کو تلاوت قرآن کہ سر نے کٹنے کے بعد نو کے نیزہ پہ جا کے بھی تلاوت کے سلسلے کو جاری رکھا. حسین کا کٹا ہوا سر. آج وہ دن آ گئے کہ پاکیزہ آیہ تطہیر کی سند لیے ہوئے سر اور یزید نجس و ملعون کے دربار میں نہ صرف یہ کہ تشت میں رکھ کر پیش کیا. مختار نامے میں حضرت مختار کے حالات میں کبھی پڑھیے کہ جو سپاہی حسین کا کٹا سر لے کے آئے تھے اور یزید کو دیا تھا، ان کو یزید نے کتنا بڑا انعام بھی دیا اور کتنی بڑی پوسٹ بھی دی. وہ ایک مختار نامے میں آتا اتنا خوش تھا. ایک جملہ تو ایسا ہے اس حوالے سے کہ پڑھا نہیں جاتا. آپ لوگ شاید برداشت کر لیں لیکن بہت سی جگہوں پہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے کہ کٹا ہوا سر لا کے رکھا گیا اور اس وقت وہ ملعون ایک طرف شراب پی رہا ہے، دوسری جانب شطرنج کھیل رہا ہے. اور شراب بھی کس طرح پی رہا ہے جملہ برداشت نہیں ہوتا. جو پیک میں شراب ہوتی ہے آدھی پیتا ہے اور آدھی شراب کہاں ڈال دیتا. بس آپ سمجھ جائیے کہنے کی بات نہیں. آیہ تطہیر والا سر، کائنات کا پاکیزہ ترین سر. اور پھر اس نے غلام سے کہا کہ یہ سر میرے تخت کے نیچے رکھو. اللہ یہ دن بھی آنا کہ اتنا پاک و پاکیزہ سر ہے، اس کے اوپر یزید جیسا نجس و ملعون بیٹھا ہوا. اور ایک بار جب جناب سکینہ کے اس واقعے کی وجہ سے جو میں نے 3 دن پہلے مسائل میں پڑھا، یزید کی توجہ خاندان اہل بیت کی جانب ہو گئی. معلوم اس کو سب کچھ تھا، بس شو کر رہا تھا کہ میں اگنور کر رہا ہوں. یہ بھی کسی کو رسپیکٹ یا انسلٹ کرنے کا طریقہ ہوتا. شراب میں لگا ہے، شطرنج میں لگا ہے، اور ویسے ہی کرسی کا اپنی ایک پاور ہوتی ہے، ایروگنس، گھمنڈ. لیکن جب یزید کی توجہ ہو گئی سکینہ کے کبھی کھڑے ہونے اور کبھی بیٹھنے سے، تو اب جب اس نے دیکھا تو دیکھا کہ اس پورے قافلے میں صرف ایک مرد نظر آ رہا، باقی ساری عورتیں اور بچے. ایک مرتبہ حیران ہو کر کہا کہ من انت، تو ہے کون؟ میرے مظلوم آقا نے جواب دیا، انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی. یزید کہتا علی؟ وہ تو کربلا میں اللہ نے ان کو مار دی. کہا وہ میرا بھائی علی اکبر تھا، اور اللہ نے نہیں، تیرے ظالم لشکر نے ان کو شہید کیا. یزید نے یہ سنا تو اگلا جملہ وہ کہا جس کو آقا سجاد برداشت نہ کر سکا. یزید نے کہا اچھا دیکھا اللہ نے کس طرح سے تمہارے گھرانے کو ذلیل کیا. میرا مظلوم آقا ہتکڑی میں ہے، بیڑی میں ہے، قیدی ہے، بیمار ہے، لیکن ایک بار سینہ تان کے کہتا یزید ذلیل ہم نہیں ہوئے، ہمیں تو اللہ نے عزت دی. ذلیل تو اور تیرا گھرانہ ہوئے. بھرے دربار. اور آج کے دربار میں تو سارے وی آئی پیز بلائے گئے ہیں، ایمبیسیڈرز ہیں پوری دنیا کے، ان کے سامنے یہ جملہ. ایک مرتبہ شرابی کا تو نشہ ویسے ہی زیادہ ہوتا ہے، غصے میں آگے جلاد سے کہا آگے بڑھو اور اس جوان کی گردن اڑا دو. جلاد ننگی تلوار لے کے سجاد کی جانے پڑا، اور میرا مولا سجاد سینہ تان کے کہتا یحدثونی بالموت، مجھے موت سے ڈرا رہا. الموت لنا عادت و کرامتنا شہادت، مرنا تو ہمارے خاندان کی عادت و ہیبٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. شہید ہو جانا تو ہماری عزت ہوتی ہے. لیکن سجاد تو مرنے کے لیے تیار ہے. زینب کبریٰ کو یاد آ گیا کہ یاد ہی رہتا تھا کہ جب میرا بھیا آخری رخصت کے لیے میرے پاس آیا تھا تو کہا تھا بہن زینب میں مرنے جا رہا ہوں، میرا سجاد تیرے حوالے، سجاد کی حفاظت تجھے کرنا ہے. بس ایک مرتبہ زینب کو یاد آ گیا، آگے بڑھی. سجاد کے سامنے زینب ڈھال بن کے کھڑی ہو گئی. کہا یزید جب تک علی کی بیٹی زینب زندہ ہے کوئی میرے سجاد کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ تو ہے شراب کے نشے میں. جلاد سے کہتا آگے بڑھ، پہلے اس ضعیفہ کی گردن اڑا دو.
زینب کے لیے مرنا کوئی مسئلہ ہے؟ زینب موت کے لیے تیار ہے، مگر ایک کونے میں بیٹھی ہوئی فضہ کو 50 سال پہلے کی رات یاد آ گئی جب میری شہزادی دنیا سے جا رہی تھی، اور مجھے بلا کے کہا تھا فضہ میں نے تجھے بہن کہا بھی ہے اور میں نے تجھے بہن سمجھا بھی ہے، میں جا رہی، میرے بچے اس وقت بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، میرے بعد ان کا خیال کرنا، انہیں ماں بن کے پالنا۔ فضہ کو یاد آ گیا، میں حسن کو نہ بچا سکی، کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا، میں حسین کو نہ بچا سکی، لاشا پامال ہوا۔ لیکن ایک بار فضہ آگے بڑھتی ہے، زینب کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اے یزید جب تک فاطمہ کی کنیز فضہ زندہ ہے کوئی میری شہزادی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ شراب کے نشے میں جلاد پہلے اس بڑھیا کی گردن اڑا دی، جلاد ادھر چلا، دربار میں فضہ کے ملک حبشہ کے 200 سردار بیٹھے ہیں۔ فضہ نے ان کو ایڈریس کیا، کہا کہ اے میرے ملک والوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تمہارے سامنے مجھے قتل کیا جا رہا، تم خاموش بیٹھے؟ وہ 200 حبشی سردار جوش میں آ گئے، تلواریں نکال لی، یزید فضہ کو کچھ نہ کہنا ورنہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ یزید نے جلاد کو واپس بلایا۔ اب تک علی کی صابرہ بیٹی نے بہت صبر کیا، بہت صبر کیا، بہت صبر کیا، مگر یہ منظر دیکھا تو برداشت نہ کر سکے۔ اب دل بھر آیا، دربار یزید میں کھڑے ہو کے مدینے کا رخ کیا، آواز دی، السلام علیکہ یا جدہ، یا رسول اللہ۔ ایک کنیز کی حمایت کرنے والے 200 سردار اور آپ کی بیٹی قیدی بنا کے لائی گئی، اور اس کی حمایت میں کوئی ایک جملہ کہنے والا نہیں۔ الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارہ میری مظلومہ بیوی شہزادی زینب کے مسائل کا واسطہ، زینب کے جو ماننے والے اور چاہنے والی آج کی مجلس میں ہیں، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو دنیا آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان سب کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کی شفاء کاملہ عطا فرما، اور اس مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام مہدی فرما۔ یا حسین